کہ خود زمانے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنہوں نے کوئی گناہ کیا ان پہ حد جاری کی گئی ہے. خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دیکھ لیجئے کہ آپ نے لوگوں پہ حد جاری کرائی ہے. خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے لگوائے ہیں. لہذا یہ کہنا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لیا اب اسے کچھ بات پرس ہوگی نہیں, اب وہ کچھ بھی کرتا پھرے اللہ تعالیٰ اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں کرے گا, یہ قرآن مجید اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے خلاف ہے. تو میرے عزیز بھائیوں ذرا غور کیجئے اس موقع پہ کہ جب صحابہ کی دفاع کی بات آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی رسول اللہ کی زیارت کر لیا, چونکہ صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں ہے. کسی نے 100 برس عبادت کیا ہے, وہ 100 برس تک اس طرح عبادت کیا کہ وہ قائم اللیل اور صائم الدہر رہا, یعنی ساری زندگی روزہ رکھ کر کے گزارا اور راتوں کو قیام کر کے گزارا, لیکن کوئی شخص صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے, حتیٰ کہ اس کے دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. یاد رکھو یہ بھی قرآن مجید کے خلاف ہے. قرآن مجید میں اس کا کہیں سے بھی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کچھ بھی کرتے پھرے اب ان سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی. تو کہ میرا جب حضرات صحابہ کرام کی بات آتی ہے, صحابہ کی بات آتی ہے, تو یہ کیا کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے رسول اللہ کی زیارت کر لیا ہے اب کچھ بھی کریں ان سے کوئی بات پرس ان کے عمل کے تعلق سے کچھ پوچھا ہی نہیں جائے گا. لیکن جب بات آتی ہے بذات رسول, جب بات آتی ہے شہزادی رسول, جب بات آتی ہے اس شخصیت کی جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ام ابیہا فاطمہ تو میری ماں ہے, جب بات آتی ہے اس شخصیت کی جن کے احترام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, جب بات آتی ہے اس شخصیت کی جن کے احترام میں رسول اللہ ان کے پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے, ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے, اور جن کے قدموں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کملی کو بچھا دیا کرتے تھے, شہزادی رسول ام الحسنین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی جب بات آتی ہے تب تو بہت ہی جوشیلے انداز میں خطاب کیا جاتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فاطمہ یہ مت سمجھنا کہ تم ایک نبی ذاتی ہو اور تمہارا باپ نبی ہے لہذا میں تمہیں بچا لوں گا, نہیں بلکہ اگر تم نے چوری کیا تو تمہارے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے. تو جب بات آتی ہے بذات رسول کی جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ سیدۃ النساء العالم کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا یہ ساری دنیا کی عورتوں کی سردار ہے. تو جب ان کی بات آتی ہے تو وہاں پر تو ہاتھ کاٹے جانے لگتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا. ہم کہتے ہیں ہم اس سے اختلاف نہیں کرتے, بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بابرکت دین لے کر کے آئے اس کا یہی نظام ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے, تو خواہ کوئی اپنا ہو یا کوئی دوسرا ہو, اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اس کو سزا ملے گی. یہی کہا اللہ رب العزت کا دستور اور اللہ رب العزت کے عدل کا یہی تقاضا ہے. لیکن دیکھیں جب شہزادی رسول کی بات آتی ہے, جب یہ حدیث سنائی جاتی ہے اور جب بات آ جائے طلقاء کی, تو طلقاء کو بچانے کے لیے جھوٹ موٹ کا نہ اس پہ کوئی حدیث پاک ہے اور نہ قرآن کی آیت میں کوئی, بس اپنی مرضی سے جو چاہا اور کہتے چلے گئے. بہرحال اگر کوئی صحیح حدیث ہے اس معاملے میں تو میرا مطالبہ ہے اس کو پیش کیا جائے. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے. عزیزان گرامی, ابھی مناظر صاحب کی ایک ویڈیو دیکھنے میں آئی جس میں دفاع صحابہ میں خطاب کرتے ہوئے آپ نظر آئے, اور خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ عقیدہ توحید میں اگر کوئی خرابی ہے تو سب کچھ کیا دھرا بیکار ہے, یوں ہی عقیدہ رسالت میں کوئی گڑبڑی ہے خرابی ہے تو سب کیا دھرا بیکار ہے. اور پھر تیسرے نمبر پہ آپ لے کے آئے کہ عقیدہ صحابیت میں اگر کوئی خرابی ہے پھر سب کچھ کیا دھرا بیکار, سارے اعمال رائگاں ہیں. بعینی الفاظ تو نہیں کہ کہنے کا مفہوم یہی. تو سوال یہ ہے کہ یہ قرآن کی کون سی آیت مبارکہ یا کون سی صحیح حدیث سے مناظر صاحب اس پہ استدلال کر سکتے ہیں؟ نہ کوئی قرآن کی آیت نہ کوئی حدیث پاک, چونکہ انہوں نے اطرت اور قرآن دونوں کو فراموش کیا ہے, دونوں کو چھوڑا ہے, تو ان کو کبھی اس کی توفیق ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ اپنے موقف پر قرآن سے استدلال کریں. ظاہر سی بات ہے اللہ کی وحدانیت کا بیان, پہلی تو جو چیزیں ہیں خدا کی توحید میں اگر کوئی گڑبڑی ہے عقیدے میں توحید کے اعتبار سے بلا شبہ ایمان ہی نہیں ہے تو اعمال کا کیا اعتبار. یوں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت, اس میں اگر بندے کے عقیدے میں کوئی خرابی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کا کیا دھرا سب بیکار, اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت نبوت پہ یقین رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ صحابیت کا جو تیسرا حصہ لے کے آئے ہیں اس پہ کیا دلیل ہے؟ بغیر کوئی دلیل پیش کیے اور پھر
مزید یہ کہ اس پر تعلی بگھاڑتے ہوئے میں اس کی طرف آ رہا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھی، کہ جو جگہ جگہ اپنی علمیت اور اپنے عالم ہونے کے تعلق سے جو تعلی اور تکبرانہ لب و لہجے میں، متکبرانہ لب و لہجے میں اپنی فوقیت کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انشاءاللہ میں بھی چند چیزیں رکھوں گا۔ تو بہرحال ان سے مطالبہ یہ ہے کہ اس پر کوئی نص پیش کریں۔ یاد رکھیے اصل کیا ہے، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح فرمان۔ شخصیات خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، شخصیت کوئی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کا قول فعل حجت بن سکے، کہ اس کے قول اور فعل پر آنکھ بند کر کے ایمان لانا ضروری ہو۔ یہ صرف اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ان کے فرامین کی یہ شان ہے کہ ان پر ہر مومن کو آنکھ بند کر کے ایمان لانا ہے، آمنا و صدقنا کہنا ہے۔ بقیہ اور کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ الناس، کہ لوگ جو ہیں یہ خود حجت کے محتاج ہوتے ہیں، ان کے ذریعے، شخصیات کے ذریعے حجت نہیں لا جا سکتی ہے، یعنی شخصیات خود حجت کے محتاج ہیں، شخصیات کو حجت بنا کر نہیں لایا جا سکتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے یاد رکھیے، اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، میں نے اس کی وضاحت پیش کیا ہے، وہ صحابہ اکرام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مخلص، وفا شعار، جانثار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، کہ جنہوں نے ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پاک کے ساتھ وفاداری کیا، وفادار بن کے رہے۔ ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جوتیوں سے لگی خاک کو ہم اپنے آنکھ کا سرما بنا لیں جب بھی ہم حق کے تعظیم، حق کے اکرام ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز تو بالکل ظاہر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سب ایک درجے کے نہیں تھے، اور صحابہ ہی کی فہرست میں منافقین بھی تھے۔ اب یہ استدلال کرتے ہیں بات کی اصطلاحوں کے ذریعے۔ بھائی استدلال تو اس وقت جو آیات نازل ہو رہی تھیں حدیث پاک میں، جن کو صحابی کہا گیا ہے، رسول اللہ کے فرامین سے استدلال ہوگا نا، کسی کی صحابیت پر، آیا مومن مخلص وہ صحابیہ مخلص ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال تو دفاع صحابہ میں یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ شان ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو اس کا بھی علم ہے کہ اس کے بعد یہ کیا کریں گے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کچھ بھی کرتے رہیں، ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اس کے تعلق سے مناظر صاحب سے میرا مطالبہ ہے، آپ نے قرآن مجید کی کس آیت سے استدلال کیا ہے اس پر؟ میرے عزیز بھائیوں، ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے، جب بات آتی ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، بے شک مخلص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت یہ جزو ایمان ہے، لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں کہ سارے صحابہ ایک درجے میں نہیں ہیں، صحابہ ہی کی فہرست میں منافقین بھی شامل تھے۔ صحیح حدیث موجود ہے، انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پہ میں حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا، کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں 12 منافقین ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث حوض موجود ہے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب کے بارے میں فرمایا، حوض کوثر پہ میں دیکھوں گا کہ میرے کچھ اصحاب لائے جائیں گے کہ جن کو فرشتے کوڑے مار مار کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو میں کہوں گا کہ اصحابی کہ پروردگار عالم تو میرے اصحاب ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے محبوب، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا
بدعات پیدا کی اور کس قدر دین میں تغیر و تبدل کیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، کہ ہلاکت و بربادی ہو اور برا ہو اس کا کہ جس نے میرے دین میں تغیر و تبدل کیا، میرے دین کو میرے بعد بدل دیا. تو یہ صحیحین کے الفاظ ہیں. انشاءاللہ ان روایتوں کو بھی میں کسی ویڈیو میں رکھوں گا تفصیل کے ساتھ. تو یہاں جو مناظر صاحب نے یہ کہا کہ اب صحابہ کرام کچھ بھی کرتے پھریں ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، یہ قرآن مجید کی کس آیت سے استدلال کر رہے ہیں؟ جبکہ قرآن مجید میں اس کے خلاف پر آیت کریمہ موجود ہے. یہ دیکھیے، یہ ہے کنز الایمان، یہ دیکھ سکتے ہیں مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کا یہ ترجمہ قرآن ہے کنز الایمان، سورہ بقرہ کی بالکل آخری آیت. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. سورہ بقرہ کی آخری آیہ مبارکہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ دیکھیے میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، پھر وہ یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے الفاظ شامل کر دیے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور میں مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کے الفاظ میں پڑھ کر کے ان کے الفاظ میں پڑھ کر کے سنا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر، اور اس کا فائدہ ہے جو کسی جان نے اچھا کیا، کیا اس کا فائدہ ہے جو اچھا کیا، اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی. یہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ کسی جان نے اگر کوئی اچھائی کیا ہے اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا، اگر کوئی برائی کیا ہے تو اس کو نقصان پہنچ کے رہے گا. اور یہی کیا ہے؟ عدل کی موافق ہے. اللہ رب العزت کیا ہے؟ عادل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ ان کو شرف زیارت رسول اللہ کو مل گیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا ہے، لہذا اب وہ کچھ بھی کرتے پھریں. اگر ایسے ہوتا تو آپ دیکھیے سیر کیا ہے، تاریخ و سیر کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو ملے گا کہ خود زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنہوں نے کوئی گناہ کیا ان پہ حد جاری کی گئی ہے. خود حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دیکھ لیجئے کہ آپ نے لوگوں پہ حد جاری کرائی ہے. خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے لگوائے ہیں. لہذا یہ کہنا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لیا اب اس سے کچھ باز پرس ہوگی نہیں، اب وہ کچھ بھی کرتا پھرے اللہ تعالیٰ اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں کرے گا. یہ قرآن مجید اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے خلاف ہے. تو میرے عزیز بھائیوں ذرا غور کیجئے اس موقع پہ کہ جب صحابہ کی دفاع کی بات آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی رسول اللہ کی زیارت کر لیا، چونکہ صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں ہے. کسی نے 100 برس عبادت کیا ہے، وہ 100 برس تک اس طرح عبادت کیا کہ وہ قائم اللیل اور صائم الدہر رہا، یعنی ساری زندگی روزہ رکھ کر کے گزارا اور راتوں کو قیام کر کے گزارا، لیکن کوئی شخص صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. یاد رکھو یہ بھی قرآن مجید کے خلاف ہے. قرآن مجید میں اس کا کہیں سے بھی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کچھ بھی کرتے پھریں اب ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی. تو کہ میرا جب حضرت صحابہ کرام کی بات آتی ہے، صحابہ کی بات آتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے رسول اللہ کی زیارت کر لیا ہے اب کچھ بھی کریں ان سے کوئی باز پرس ان کے عمل کے تعلق سے کچھ پوچھا ہی نہیں جائے گا. لیکن جب بات آتی ہے بذات رسول، جب بات آتی ہے شہزادی رسول،
جب بات آتی ہے اس شخصیت کی جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ام ابیہا فاطمہ تو میری ماں ہے، جب بات آتی ہے اس شخصیت کی کہ جن کے احترام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جب بات آتی ہے اس شخصیت کی جن کے احترام میں رسول اللہ ان کے پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور جن کے قدموں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کملی کو بچھا دیا کرتے تھے، شہزادی رسول ام الحسنین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی جب بات آتی ہے، تب تو بہت ہی جوشیلے انداز میں خطاب کیا جاتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فاطمہ یہ مت سمجھنا کہ تم ایک نبی زادی ہو اور تمہارا باپ نبی ہے لہذا میں تمہیں بچا لوں گا، نہیں، بلکہ اگر تم نے چوری کیا تو تمہارے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو جب بات آتی ہے بدعت رسول کی، جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ النساء العالم، کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا یہ ساری دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو جب ان کی بات آتی ہے تو وہاں پر تو ہاتھ کاٹے جانے لگتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہم کہتے ہیں ہم اس سے اختلاف نہیں کرتے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بابرکت دین لے کر کے آیا اس کا یہی نظام ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ کوئی اپنا ہو یا کوئی دوسرا ہو، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اس کو سزا ملے گی، یہی کہا ہے اللہ رب العزت کا دستور اور اللہ رب العزت کے عدل کا یہی تقاضا ہے۔ لیکن دیکھیں جب شہزادی رسول کی بات آتی ہے، جب تو یہ حدیث سنائی جاتی ہے، اور جب بات آ جائے طلقاء کی، تو طلقاء کو بچانے کے لیے جھوٹ موٹ کا نہ اس پہ کوئی حدیث پاک ہے اور نہ قرآن کی آیت میں کوئی، بس اپنی مرضی سے جو چاہا اور کہتے چلے گئے۔ بہرحال اگر کوئی صحیح حدیث ہے اس معاملے میں تو میرا مطالبہ ہے اس کو پیش کیا جائے۔ اور اس موقع پر چونکہ مطالعے سے کوئی مطلب ہے ہی نہیں، قرآن مجید سے کوئی واسطہ ہے ہی نہیں، نہ صحیح سے قرآن پڑھنا آتا ہے نہ صحیح سے حدیث پڑھنی آتی ہے، اور چل دیتے ہیں دوسروں پہ طعن و تشنیع کرنے۔ اسی دوران خطاب کہہ رہے ہیں کہ یہ جاہل پیروں کا یہ حال ہے کہ اگر ان سے فرائض غسل پوچھ لیے جائیں، فرائض وضو پوچھ لیے جائیں تو وہ بھی ان کو نہیں آتا ہے، اور چلے ہیں یہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ طعن و تشنیع کرنے، ان پہ تبرہ کرنے۔ یاد رکھو تبرہ کوئی نہیں کرتا ہے، تبرہ کے مخالف ہے۔ ہاں یہ اور ہے کہ تبرہ ایمان کا حصہ ہے، تبرہ آپ بھی کرتے ہیں، وَتُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ، کہ ہم نے توبہ کیا کفر سے، شرک سے، جھوٹ سے، بے حیائی سے، بری بات سے، میں نے اظہار برات کیا۔ تبرہ مانا ہے اظہار برات، تو یہ تو ہر کوئی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی شخص کی قرآن مجید کی تلاوت اس وقت مقبول نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے مردود شیطان سے پناہ نہ مانگ لے۔ تو تبرہ ہر کوئی کرتا ہے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ جن کو ابھی فرائض غسل نہیں آتے ہیں، فرائض وضو نہیں معلوم ہے، فرائض نماز نہیں معلوم ہے، یہ چلے ہیں صحابہ اکرام پہ تبرہ کرنے۔ تو یاد رکھو تبرہ کوئی نہیں کرتا۔ حقائق جو صحیح حدیث میں صحیح سندوں کے ساتھ جو حقائق ہیں انہی کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے قرآن سے کوئی بھی استدلال نہیں کرتے، بس لچھے باز خطاب ہے، صرف ان کے قول کو ان کی نقالی کر رہے ہیں کہ جن کو انہی لوگوں نے کچھ دنوں پہلے کہا کہ سید نہیں یہ ڈفالی ہیں، ہاشمی میاں صاحب، یہ انہی کے الفاظ نقل کر رہے ہیں۔ یہ شوشہ سب سے پہلے ہاشمی میاں نے چھوڑا کہ صحابی تو عمل سے بنتا ہی نہیں ہے، جب صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں ہے تو صحابی سے عمل کے بارے میں سوال بھی نہیں ہوگا۔ کس قدر یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حدیں جاری کی گئی ہیں۔ اب آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ صحابی کا کیا مطلب ہے، کہ قرآن نے صحابی کس کو کہا ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید نے صحابی اسے بھی کہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہو اگرچہ صاحب ایمان نہ ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہ ہے کنز الایمان، جی یہ 9واں پارہ ہے سورہ اعراف، اور سورہ اعراف کی آیت ہے 184۔
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے کنز الایمان۔ یہاں پر دیکھیے کہ کافروں کو بھی رسول اللہ کا صاحب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کا صاحب کہا گیا ہے، کہ جب کافروں نے آقا علیہ السلام پر الزام لگائے اور نعوذ باللہ آپ کو مجنون کہا، مجنون آپ سمجھ سکتے ہیں، پاگل، اس کا جب الزام لگایا تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین۔ اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ کون لوگ؟ کہ جنہوں نے رسول اللہ کی طرف جنون کی نسبت کیا۔ ظاہر سی بات ہے جنون کی نسبت صاحب ایمان نہیں کرتے تھے، کفار کرتے تھے، مشرکین کیا کرتے تھے، منافقین کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اولم یتفکروا، کیا یہ غور نہیں کرتے، ما بصاحبہم من جنہ، اپنی طرف سے نہیں بلکہ ہم الفاظ پڑھ کے سناتے ہیں کہ کیا سوچتے نہیں کہ ان کے صاحب کو جنون سے کوئی علاقہ نہیں ہے، وہ تو صاف ڈر سنانے والے ہیں۔ ان ہوا الا نذیر مبین کے اس جملے نے متعین کر دیا کہ یہاں پر صاحب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور کس کے صاحب؟ ان کے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کیا تھا، یعنی کفار۔ یہاں پر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفاروں کا صاحب کہا گیا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیے 12واں پارہ ہے کنز الایمان، اور یہ ہے سورہ یوسف۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 39۔ اللہ رب العزت حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کو نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے قیدیوں کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، یا صاحبی السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا صاحبی السجن، اے میرے، ہم اپنی طرف سے نہیں الفاظ پڑھ دیتے ہیں، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار، کیا چند معبود، کیا چند رب بہتر ہیں، یا ایک خداوند قدوس، ایک واحد ذات جو قہار و جبار ہے؟ کیا جدا جدا رب اچھے ہیں، یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے؟ تو یہاں پر دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے ساتھیوں کو کہ جو مشرک تھے کیا فرمایا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون، کیا چند معبود، متفرق معبود یہ بہتر ہیں، یا ایک اللہ جو کیا ہے غلبہ رکھنے والا ہے؟ یہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھیوں کو آپ کا صاحب کہا گیا ہے قرآن مجید میں۔ پتہ کیا چلا کہ صحابی ہر وہ شخص ہے کہ جس نے کسی کی صحبت اختیار کیا ہو قرآن مجید کے مطابق۔ اب آپ یہ بتائیں کہ قرآن مجید کی اصطلاح کو مانا جائے یا کئی سو برس گزرنے کے بعد اصولیین کی اصطلاح کو مانا جائے؟ ظاہر سی بات ہے جس وقت کا یہ معاملہ ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، چونکہ یہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت قرآن جس زبان میں بات کر رہا ہے، کہ صاحب جن کو کہہ رہا ہے، کس کو قرآن کہہ رہا ہے؟ جس نے صحبت پائی ہو آقا علیہ السلام کی، وہ آپ کا صاحب ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں رسول اللہ کو کافروں کا بھی صاحب کہا گیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں کو اپنا صاحب کہا ہے، جبکہ وہ مشرک تھے، وہ صاحب ایمان نہیں تھے۔ پتہ یہ چلا کہ صاحب کا اطلاق اس پہ ہو سکتا ہے جس نے صحبت حاصل کیا ہو، چاہے ایمان کی حالت میں بغیر ایمان کے، تو ہر کوئی صحابی ہے، وہ جس کی صحبت میں رہا وہ اس کا صحابی ہے۔ تو ابھی بتائیے صحابہ کسے کہتے ہیں؟ اب پھر اس کے بعد چلتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں حدیث پاک، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ حسنہ کا وعدہ، اس آیت کو سیاق و سباق سے پڑھیے، کم از کم دیکھیے آیت مبارکہ میں اس کا سیاق و سباق کیا ہے، یہ دیکھتے ہیں، چلتے ہیں
اصل آیہ مبارکہ کی طرف کہ جہاں پر یہ سورہ حدید ہے، سورہ حدید آیت نمبر 10 ہے، سورہ حدید آیت نمبر 10 پارہ 27، پارہ ہے 27واں، سورہ نمبر ہے 57، آیت نمبر ہے 10۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ کہ اور تمہیں کیا ہوا ہے، تمہیں کیا، الفاظ میں پڑھ گئے، تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں سب کا وارث اللہ ہی ہے، تم میں برابر نہیں وہ کہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا 2 مرتبہ میں، ان سے بڑے ہیں کہ جنہوں نے بعد فتح خرچ کیا اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو علم ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ اب بتائیے قرآن مجید کہ آخر میں جو جملہ ہے واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کو خبر ہے، اللہ علم رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اس سے کہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب صحابہ کرام جو بھی کریں کچھ بات پرس نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں دیکھیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اس کو لے کر کے بھائی اس میں کہاں پر صحابیت کا ذکر ہے کہ جس نے رسول اللہ کی صحبت پا لیا؟ یہاں پر تو حکم عام ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ کریں ان کے لیے حکم ہے۔ اور دیکھیے کہ آیہ مبارکہ کا تیور ملاحظہ کیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی وہ زجر فرما رہا ہے، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں سب کا وارث اللہ ہی ہے، تم میں برابر نہیں وہ کہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا 2 مرتبہ میں، ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح خرچ کیا۔ تو یاد رکھو یہاں پر جو کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ یہ کلمہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، یہ ان کے بارے میں ہے کہ جن کی مدح و ستائش ہو رہی ہے اس آیت میں، اور جن پر فوقیت دی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ کل کا لفظ جہاں آ جائے بس وہ موجبہ کلیہ کا سور ہے اور اس سے سب مراد ہیں، نہیں، بلکہ یہاں پر وہ افراد، وہ شخصیات مراد ہیں کہ جن کی اس آیت کریمہ میں مدح و ستائش ہے، اور جن کو فرمایا گیا کہ یہ کیا ہے، درجوں ان سے بلند ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا ہے۔ تو جن کی مدح و ستائش اس میں ہو رہی ہے، حسنہ کا وعدہ انہی سے متعلق ہے حقیقت میں، لیکن اب ہم مان بھی لیتے ہیں کہ نہیں، حسنہ کا وعدہ پہلے اور بعد والوں سب سے متعلق ہے، تو یہ خاص صحابہ کرام ہی کے لیے کہاں ہے؟ بھائی جو بھی خرچ کرے فتح مکہ کے بعد، جو فتح مکہ کے پہلے خرچ کرے، تو فتح مکہ کے بعد کیا صرف صحابہ کرام ہی ہیں؟ فتح مکہ کے بعد اور آج تک جتنے بھی لوگ ہیں، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب فتح مکہ کے بعد میں شامل ہیں۔ تو یہ حکم عام ہے، اس میں صحابہ کرام کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اس میں صحابہ کرام کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اب دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرما لیا، اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے کاموں کی ہمیں خبر ہے، یعنی تمہارے کاموں کی خبر ہے، تو اب تم جو بھی کرتے پھر اب کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما، اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم نہیں تھا کہ جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کیا ان کو کیا ہے، حد بھی جاری کی جا رہی ہے اور انہیں سزا بھی دی جا رہی ہے۔ اور دیکھیں چلتے اگر واقعی حضرات پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے دشمن کی طرف آنے والے تیروں کو سامنے اپنے سینوں کو سپر بنا دیا اور اپنی جان عزیز کو قربان کر دیا، بے شک وہ صحابہ کرام جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اپنی جان عزیز کو قربان کر دیا اخلاص کے ساتھ، یقیناً وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے سروں کا تاج ہے۔ لیکن اگر آپ کو کہ جتنے جو بھی صحابیت کے زمرے میں آ گیا، جو بھی رسول اللہ کی صحبت کو حاصل کر لیا، جس نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو پا لیا، سب کے ساتھ یہی حکم ہے۔ تو پھر قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ کن کے بارے میں نازل ہوئی ہیں؟ آئیے ایک نہیں چند آیاتیں آیہ مبارکہ ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ ہے 4 پارہ
سورہ آل عمران اور آیت نمبر ہے 132۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مشہور آیت کریمہ ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ میں لفظ بلفظ پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ وہ نامردی کر جائیں، یہ قرآن خطاب فرما، جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ وہ نامردی کر جائیں، اگر واقعی سارے صحابی ایسے ہی تھے کہ دشمن کی طرف سے آنے والے تیروں کے سامنے اپنے سینوں کو صفر بنا دیا کرتے تھے، سارے صحابہ کیوں نہیں، بلکہ اگر ہم کہیں سارے ایسے تھے تو بھی قرآن کن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم میں سے دو گروہوں نے کیا کیا، ارادہ، دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ وہ نامردی کر جائیں۔ یہ کیا ہے؟ مولانا احمد رضا خان کے الفاظ ہیں، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کو سنبھالنے والا ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اور آگے چلیے دیکھیے کہ یہ قرآن مجید آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 157۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبیر بما تعملون۔ کہ اور یاد کیجئے کہ جب تم منہ اٹھائے چلے جاتے تھے اور پیٹھ پھیر کر کسی کو نہیں دیکھتے اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، آقا علیہ السلام پیچھے سے پکار رہے تھے لیکن منہ پھیر کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ یہ کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے، ظاہر سی بات ہے صحابہ اکرام تھے جنہوں نے پامردی سے کام لیا، لیکن اکثر صحابہ اکرام کے پیر اکھڑ گئے تھے۔ کیا کہا؟ اور رسول تمہیں پکار رہے تھے تو تمہیں غم کا بدلہ غم دیا اور معافی اس لیے سنائی کہ جو کچھ ہاتھ سے چلا گیا، جو کچھ ہاتھ سے گیا، جو افتاد پڑی اس کا رنج نہ کرو۔ اور آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیے، یہ ہے سورہ احزاب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا واذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ جب کافر تم پر آئے، تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب ٹھٹک کر رہ گئیں نگاہیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے، کیا جب یا پھر آ گئے چاروں طرف سے تو کیا تمہاری نگاہیں ٹھٹک کر رہ گئیں اور دل تمہارے گلوں کے پاس آ گئے، خوف مار گئے، دل اوپر آ گئے اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جانچ ہوئی اور خوب سختی سے انہیں جھنجھوڑا گیا، جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا کہ ہمیں اللہ و رسول نے وعدہ نہ دیا تھا مگر فریب کا۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ منافقوں نے کہا، ظاہر سی بات ہے کافروں میں جنہوں نے حملہ کیا تھا ان میں سے نہیں، بلکہ یہ خود کیا ہے، مسلمانوں میں تھے یہ لوگ۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ تھے جن کے دلوں میں روگ تھا، جو حقیقت میں منافق تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ نہیں کیا، اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ نہیں کیا مگر فریب کا وعدہ کیا۔ نعوذ باللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ اب یہ سوال ہے کہ اگر ہر صحابی ہمہ وقت زنا سے پر رہتا تھا تو پھر یہ آیہ مبارکہ کن کے بارے میں نازل ہوئی ہیں؟ پھر میں ایک بار اس بات کو واضح کر دوں کہ میری یہ گفتگو تمام صحابہ کرام کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے اپنے جان عزیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت میں آپ کے قدموں میں قربان کر دیا، وہ مخلص صحابہ کرام ہماری جان سے بڑھ کر ہیں اور وہ ہمارے سروں کا تاج، ان کے جوتیوں سے لگی ہوئی دھول ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو مالک مولا ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔